تذکرہ ہو رہا تھا اللہ کے ان بندوں کا کہ جو واجبات اور فرائض کے علاوہ بھی بہت ساری عبادات اپنے ذمہ لازم بھی کرتے ہیں اور پھر انہیں اللہ کی رضا کے لیے ادا بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا صدقہ، ان کا خیرات جو ہے وہ غریب بھی کھایا کرتے ہیں، یتیم بھی کھایا کرتے ہیں، مسافر اور مسکین بھی کھایا کرتے ہیں۔ اور اتنے کام کرنے کے باوجود وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کسی پہ احسان کیا کر دیا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے جو کچھ نصیب ہوا بس اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کیا ہے۔ اور اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر ان کی بولی کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا انا، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم، نخافو، ہم تو ڈرتے ہیں، من ربنا، اپنے پروردگار سے، ہمیں اپنے رب کا خوف ہے، یومن، اس دن کے بارے میں، ابوسن، کہ جو چہرے، جس کی سختی چہرے بگاڑ دینے والی ہے، قم تریرا، اور جس کا عذاب بہت شدت والا ہے۔ گویا اتنا صدقہ، خیرات، عبادات کرنے کے باوجود کہتے یہ ہیں کہ ہم ڈر رکھتے ہیں اس دن کا جس کی سختی اور عذاب بندے کی صورتوں کو بدل دینے والی ہے، ہمیں ڈر ہے، اور اس دن سے پھر ہم اپنے اللہ کے حضور ڈرتے رہتے ہیں۔ جب انہوں نے ایسی بولی بولی، یا جب ان کی ایسی بولی ہو جاتی ہے، تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا فَوَقَاهُمْ، پس بچا لیا ہے ان کو۔ وہ جو نجات والا اور کامیابی والا پروانہ ہے نا، فرمایا جاری کر دیا ہے ان کے لیے اللہ، ان کے اللہ نے۔ تو گویا کوئی بندہ اگر اللہ کے حضور انعام لینا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ نیکی، تقوی، طہارت اللہ کے راستے میں کرے تو پھر یہ نہ سمجھے کہ نیکیوں کی وجہ سے بخشا جاؤں گا، بلکہ یہی عرض کرے یا اللہ تیرا فضل ہوگا تو کام بن جائے گا، میں بخشا جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کو شرّا، اس شر اور اس تکلیف سے، ذالک الیوم، جو اس قیامت کے دن ہوگی، وہ جو قیامت کے دن کی سختی ہوگی، قیامت کے دن کا عذاب ہوگا۔ فرمایا ان کے لیے بچت لکھ دی گئی، وَلَقَّاهُمْ، اور فرمایا ضرور ملاقات کرے گی ان کے ساتھ۔ حالانکہ معنی بنتا ہے کہ ان کے ساتھ ملاقات کر لی، انہیں مل گیا، نظراتن، چہرے کی حشاشش بشاشت، ان کے چہرے کو تر و تازگی عطا کر دی گئی، وَسُرُورًا، اور سرور والی انہیں زندگی عطا کر دی گئی۔ کیونکہ جو قیامت کے روز بچ گیا، قیامت کے روز جس کے لیے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، اس کا چہرہ بھی تر و تازہ ہو جائے گا اور اس کی خوشیوں کی بھی انتہا نہیں رہے گی۔ تو فرمایا یہ انعامات ان لوگوں کو دیے جا چکے ہیں جو اللہ کے بندے بن کے ان اوصاف کو قبول کر لیتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَجَزَاهُمْ، اور یہ انہیں بدلہ نصیب ہوگا، یہ انہیں بدلہ ملے گا، بِمَا صَبَرُوا، جو انہوں نے صبر کیا ہے، یہ صبر کا بدلہ ہے۔ کیا چیز؟ جنتاً، جنت، جو صبر کرے گا جنت پا جائے گا۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ ارشاد ہوتا ہے، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، ادھر فرمایا صبر کرنے والے کو جنت، اس مقام پہ فرمایا جنت کے ساتھ ساتھ انہیں اللہ کی معیت بھی نصیب ہو جائے گی، انہیں اللہ کی معیت نصیب ہوگی۔ وحریرا، اور فرمایا اس جنت کے اندر پھر انہیں ریشمی لباس جو ہے، ریشمی لباس پہننے کے لیے دیے جائیں گے۔ جنت کی نعمتیں اور جنت کی بہاریں ان کا مقدر بن جائیں گی۔ متقین، پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وہ ٹیک لگائے ہوں گے، وہ ٹیک لگائے ہوں گے، فیہا، اس جنت میں، علل ارائک، بڑے بڑے تختوں کے اوپر، وہ تختوں پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، لا یرونا، اور وہ نہیں دیکھیں گے، فیہا، اس جنت کے اندر، شمسن، ایسا سورج کہ جس کی دھوپ بندے کو بعض دفعہ تکلیف دینے لگ پڑتی ہے، وہاں دھوپ تکلیف دینے والی نہیں ہوگی، ولا زمہریرا، اور نہ ہی سردیوں میں ایسی ٹھنڈک ہوگی جو بعض دفعہ بندے کے مزاج کے موافق نہیں ہوتی،
بلکہ وہاں جو کچھ ہوگا ہر چیز بندے کی آسانی کے لیے، بندے کی سہولت کے لیے اور بندے کو آرام اور راحت پہنچانے کے لیے ہوگا۔ لیکن پیارے بھائیوں، ان نعمتوں کے حصول کے لیے اس دنیا کی گندگیوں کو چھوڑیں، اس دنیا میں شیطان کے سلسلے کو چھوڑیں، رب رحمان کے طریقے کو اپنا لیں، اور جس نے دنیا کی زندگی رب رحمان کے نام لگا کے گزار دی، اللہ اسے دنیا میں بھی عزتیں دے گا اور قبر اور حشر کی کامیابی بھی انہی لوگوں کا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی سیرت و کردار کو اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔